پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. یورپ سے فرانس کے راستے کشتیوں کے ذریعے برطانیہ آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ ظاہر ہے غیر قانونی تارکین وطن ہے جو برطانیہ آنا چاہتے ہیں, اور ایک ہی دن میں 30 کشتیوں کے ذریعے سے 800 سے زائد افراد جو ہیں وہ برطانیہ آئے ہیں. اب یہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پچھلے اسی سال میں جو رواں سال ہے, یعنی اب تک اگست کے مہینے تک 12,427 سے زائد مہاجرین جو ہیں وہ کشتیوں کے ذریعے سے برطانیہ آ چکے ہیں. اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں پچھلے سال سے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تعداد اس مرتبہ کتنی بڑی ہے. یعنی پچھلے سال 2020 میں پورے سال میں جو مہاجرین کی تعداد تھی وہ 8,410 ریکارڈ کی گئی تھی, اور اس مرتبہ صرف 8 مہینے میں ہی 12,427 تک یہ تعداد پہنچ چکی ہے. اس طرح سے یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے, یہ ظاہر ہے برطانوی حکومت کے لیے ایک بہت مشکل کا باعث بن رہی ہے. جو لوگ غیر قانونی طور پر یہاں داخل ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, لیکن عالمی قوانین کے تحت ان لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کیا ان کو واپس کیا جا سکتا ہے, کیا ان کو پناہ دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے, کیا ان کو آنے سے روکا جا سکتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, حکومت اس پر کیا قانون سازی کیے ہوئے ہے جس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ تمام چیزیں ہم قانونی پہلوؤں سے ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں اور ان کے آنے سے حکومت کو نقصان کیا ہو رہا ہے. تو اس پر ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں کرواتا ہوں. جی, غلام حسین امان صاحب ہیں, بیورو چیف ہیں UK کے. بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب. ہمارے ساتھ سولسٹر رومانہ کوثر موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا رومانہ صاحبہ. اور عامر منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ماہر قانون ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. غلام حسین امان صاحب, یہ جو تازہ واقعہ ہے کہ 30 کشتیوں سے 800 سے زائد افراد کی آمد, پھر اسی طرح سے اگست میں 100 کشتیوں پر سوار ہو کر 3,000 سے زائد مہاجرین کی آمد, یہ تعداد اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیا اس میں افغانستان کے مہاجرین بھی شامل ہیں؟ اس پہ نا اسد بہت شکریہ آپ کا, بڑا اچھا موضوع ہے آج کا ہمارے پروگرام کا. اس کے اندر مکس ہیں لوگ, اس کے اندر کچھ کردش لوگ ہیں, اس کے علاوہ سیریا سے بھی کچھ لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ آف کورس افغانستان کے بھی اب لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ اس طرح کبھی بھی اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چینل کراس کے اوپر نہیں ہوئے, لیکن جتنے آج کل ہو رہے ہیں. اور اس کے باوجود اس کے کہ فرانسیسی اور جو برطانوی سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہاں پر فورسز کی ڈپلوائے کی ہیں, پولیس اور یہ امیگریشن حکام بڑی تعداد کے اندر وہاں پر ہیں, لیکن اس کے باوجود جب وہ برطانیہ کی حدود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو بھی تحریر میں لے کر ان سے بات چیت کریں, ان سے پوچھیں کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ کیوں آئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا امیگریشن جو اسائلم اگر کلیم کرتے ہیں تو وہ پھر پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے تو اس میں غلام حسین صاحب یہ فرانس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ برطانیہ آنے سے روکے ان کشتیوں کو, اور تو فرانس کیا اپنے طور پر اقدامات نہیں کر رہا یا کر پا رہا؟ دیکھیے جو صورتحال لگ رہی ہے نا, جو فرانس والی سائڈ پر جو بارڈر ایریا ہے نا, وہاں پر یہ سننے میں آیا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر وہاں پر کیمپ لگے ہوئے ہیں, لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو ہی وہاں سے جو بڑی بڑی لوری جو کہ ڈیلی آتی ہیں یہاں پر فوڈ لے کر, اور ظاہر ہے ٹریڈنگ ہوتی ہے ڈیلی فوڈ اور ویجیٹیبلز اور یہ پھل وغیرہ آتا ہے, تو ان کے اندر چھپ کے لوگ بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جو چھوٹی کشتیوں کے اندر ہی بیٹھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو فرانسیسی حکام ہیں جب سے یہ بریگزٹ ہوا ہے تو انہوں نے نا اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی نرمی کی ہوئی ہے, وہ زیادہ سختی نہیں کرتے. اگر کوئی لوگ جانا چاہیں برطانیہ تو وہ شاید روکتے نہیں ہیں, یہی سننے میں آ رہا ہے. یہ فرانس کا پھر یہ اگر ایسا ہے تو یہ جیسے اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک بوجھ ہے مہاجرین, تو یہ ہم پہ کیوں پڑے, برطانیہ پہ پڑے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور جب سے برطانیہ جو ہے وہ ظاہر ہے بریگزٹ ہوا ہے تو اس وقت سے جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ اپنی اپنی دوڑ ہے ہر کنٹری کی. یورپ کی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی ٹریڈنگ جو سارا سسٹم لگا ہے ان پہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر. تو غلام حسین صاحب جب یہ لوگ برطانیہ پہنچتے ہیں تو پہنچتے کے فوراً بعد کیا ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر جب کوئی اسائلم کلیم کرتا ہے تو اس کا ایک جو ہے وہ پروسیجر ہے باقاعدہ, کہ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ رہائش دی جاتی ہے برطانوی حکومت کی طرف سے. اور
جہاں بھی بارڈر ایریاز کے اندر جہاں بھی وہ اویلیبل ہوتی ہے وہاں پر ان کو ٹھہرایا جاتا ہے. پھر ان کی جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کا اسکریننگ انٹرویو ہوتا ہے, پھر پولیس انٹرویو ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امیگریشن جب وہ کیس فائل ہوتا ہے تو پھر امیگریشن کی جو حکام ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیس میرٹ بنتا ہے, ان کو اسائلم گرانٹ کیا جائے یا ریفیوز کیا جائے. تو وہ پھر اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, پھر اپیلیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے. لیکن چونکہ برطانیہ جو ہے وہ وینا کنونشن اور اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کی جتنے بھی انہوں نے جو ہے وہ چارٹر سائن کیے ہیں اس کے اس وجہ سے برطانیہ باؤنڈ ہے کہ ان کو اسائلم اپلیکیشن جو ہے. چلیں اس کے غلام حسین صاحب قانونی پہلوؤں پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عامر منظور صاحب موجود ہیں. عامر منظور صاحب یہ بتائیے کہ جب کوئی غیر قانونی تارکین وطن برطانیہ کی سرحد پر قدم رکھ دیتے ہیں اور سرزمین پر قدم رکھ دیتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یو کے جو ہے یہ آلویز سب سے جو موسٹ فیورٹ پلیس رہی ہے جتنے بھی ریفیوجیز ہیں یا دوسرے انلیگل امیگرینٹس ہیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جو وداؤٹ اینی ویزا یا جس کو ہم ویلڈ لیو ٹو انٹری کہتے ہیں اس کے ساتھ جب یو کے میں انٹر ہوتا ہے, فرسٹ آف آل اگر تو وہ اتھارٹیز اس کو دیکھ لیں تو یا پکڑ لیں تو پھر سب سے پہلے آف کورس وہ میک شور کریں گے کہ یہ اگر یہ ویلڈ ویزا کے ساتھ انٹر ہوا ہے یا اس کی جو انٹری ہے وہ انلیگل ہے. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی انٹری انلیگل ہے تو اس میں آف کورس وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا نیشنل ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو واپس بھجوا دیں. چونکہ اگر آپ ویلڈ لیو ٹو انٹر کے ساتھ انٹر نہیں ہوتے تو جس کنٹری سے آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو واپس بھجوانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب جتنے انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ جب وہ یہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو یوزلی ان کے پاس اپنے کنٹریز کی جو آئی ڈی ہوتی ہے, پاسپورٹ وغیرہ کچھ بھی ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتا. اب وہ ان کے پاس ان کی نیشنلٹی اسٹیبلش کرنا یا وہ جو بھی نیشنلٹی کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کنٹری سے, آف کورس اس چیز کو ٹائم پیریڈ لگ سکتا ہے. اس سچویشن میں جب یہ تھرو ایجنٹس آتے ہیں تو ایجنٹس آف کورس اس میں سے کچھ تو جینین ریفیوجیز بھی ہیں جو بیچارے جن کی لائف کو رسک ہوتا ہے وہ انٹر ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ بھی ایجنٹس کے کہنے پہ وہ یہاں پر امیجیٹلی اسائلم کلیم کر لیتے ہیں. اگر وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں تو آف کورس جنیوا کنونشن کے تحت یو کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے اسائلم کلیم کو انٹرٹین کرے, اور جب تک وہ اسائلم کلیم وہ فلی جو ہے وہ اس کا ڈیسیژن نہیں آ جاتا تب تک آف کورس یا تو ان کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے یا اگر کوئی فیملیز یا ولنریبل کوئی بندہ ہے تو اس کو آف کورس یہ اکاموڈیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو فائنینشیل سپورٹ دی جاتی ہے. تو اس کے بعد آف کورس وہ اسٹیبلش کریں گے اگر وہ جینین ریفیوجی ہے تو اس کو یہاں پر جو ہے وہ اسائلم کلیم کے تحت اس کو ریفیوجی سٹیٹس مل جاتا ہے, ادروائز اس کو وہ واپس بھجوانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم یہ رومانہ صاحبہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود برطانیہ کے جو قوانین ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ آئیں, ہم آپ کو, ہمارا قانون آپ کو سپورٹ کرتا ہے, ہم آپ کو واپس بھی نہیں بھیج سکتے, ہمیں آپ کو انٹرٹین کرنا ہی کرنا ہے. تو کیا گورنمنٹ اپنے قانون کو تبدیل کرنے پر آپ کے خیال میں اس پر سوچے گی یا سوچتی ہے بعض اوقات, یا اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے, یا یہ بالکل صحیح قانون ہے اور انٹرنیشنل جو لاز ہیں اس کے مطابق ہے اور برطانوی حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ پہلے غلام صاحب نے کہا کہ یو کے جو ہے وہ ہائیلی نون ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے یہاں پہ ان کو زیادہ مطلب امپورٹنس دی جاتی ہے, لوگوں کے ہیومن رائٹس. تو اسی کو دیکھ کے جو باہر سے جو دوسرے کنٹریز سے لوگ آتے ہیں وہ یہی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں, پرسنل پرابلمس, پولیٹیکل پرابلمس. تو ان ریزنس کی وجہ سے وہ یہاں پہ زیادہ پریفر کرتے ہیں یو کے میں آنا, تو وہ کسی طریقے سے یہاں پہ آ جائیں اور جو بھی ان کے پرسنل ایشوز ہیں یا پرابلمس ہیں ان کو پتہ ہے کہ یو کے گورنمنٹ ان کی سپورٹ کر سکتی ہے. تو بیکاز یہ ہیومن رائٹس کا جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہے اس کے لیے زیادہ لوگ کرتے ہیں. یو کے گورنمنٹ خود ہی مطلب دیر نو سچ تھنگ کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ پرابلم ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں یا یہاں کے لوز آپ کے لیے اوپن ہے, پر لیکن ایک پروسیجر سیٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے, اور ایون اگر کوئی اسائلم بھی اپلائی کرا ہے تو اس کی بھی سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مطلب آپ کے گراؤنڈ اسٹرانگ ہونے چاہیے, آپ کے جو ریزنز ہے اسائلم کرنے کے لیے یا ہیومن رائٹس اپلیکیشن کرنے کے لیے اس میں اسٹرانگ گراؤنڈ ہونے چاہیے کہ آپ کیوں اپلائی کریں, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی ایویڈنس کیا ہے.
तो ये सारी चीजें भी प्रोसीजर में गवर्नमेंट ने पहले से रूल्स में बनाए हुए हैं. इट्स नॉट कि जो भी मतलब आ रहा है यहाँ पे उसको स्ट्रेट अवे असाइलम मिल और जाएगा. अगर ग्राउंड स्ट्रांग ना हो तो फिर कानून क्या कहता है कि उस शख्स के साथ क्या किया जाएगा? डिपोर्ट कर दिया जाएगा? नॉर्मली अगर देखें इमीडिएट डिपोर्ट तो नहीं करते. अगर किसी के ग्राउंड या रीजन स्ट्रांग ना हो या एविडेंस स्ट्रांग ना हो, उनको चांस है मतलब उनको इनिशियली एप्लीकेशन उनकी रिफ्यूज होगी, फिर अपील रिफ्यूज होगी. अपील प्रोसेस में भी उनको एंड तक कर सकते हैं, उनको अपील राइट्स वो यूज कर सकते हैं. एंड प्रोसीजर तक भी अगर उनको ना कोई प्रोसीजर मिले या वीजा मिले तो फिर भी वो अवेल कर सकते हैं अपनी, जैसे जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. इन चीज़ों में बस इंडिविजुअल केस के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्दर आप कितना लेकर जा सकते हैं. अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है, एविडेंस है, तो वो एंड तक लेकर जा सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही है. चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, फिर हमारे ज़हन में भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे अरसे से गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं या जिनको अनडॉक्यूमेंटेड कहते हैं. तो ऐसे लोग जो बहुत अरसे से रह रहे हैं उनके लिए एमनेस्टीज़ भी निकलती रहती हैं. तो क्या ऐसे लोग जो नए आते हैं गैर कानूनी तारिकीन वतन या जो बहुत अरसे से रह रहे हैं, क्या उनके स्टेटस में कोई फ़र्क है या दोनों का स्टेटस एक ही जैसा है, और इन लोगों को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अगर वो वहाँ पर रह भी रहे हैं? तो इस पर भी बात करते हैं. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं. आमिर मंजूर साहब, ये बताइए कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि कोई एमनेस्टीज़ भी आती रहती हैं जो इलीगल स्टेयर्स हैं या अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके हवाले से. तो ये जो नए आने वाले लोग हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? जो पहले से लोग रह रहे हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं, उनके स्टेटस में और इनके स्टेटस में क्या फ़र्क होता है? ये देखिए, बड़ा ये हॉट इश्यू आजकल एमनेस्टी से रिलेटेड यूके के अंदर ऑलरेडी चल रहा है. बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया है. देखिए, यूके की तारीख में अगर देखा जाए तो कई दफा एमनेस्टी जो है वो ऑलरेडी अनाउंस की गई और इसके तहत किसी न किसी तरीके से जो इलीगल लोग थे उनको यहाँ पर सेटल किया गया. जो लास्ट एमनेस्टी 2005 और 7 में जो आई है उसके तहत काफी ज्यादा फैमिलीज को यहाँ पर सेटल किया गया. उसके बाद 2007 के बाद अभी तक कोई भी एमनेस्टी नहीं आई. एमनेस्टी यहाँ पर आप उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा ये लगाएं कि जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, उन्होंने इसका कई दफा इलेक्शन से पहले और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने कई दफा इसका जिक्र किया कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी इलीगल लोग हैं उनको किसी न किसी एमनेस्टी के तहत एक इस लीगल स्टेटस दिया जाए ताकि वो कंट्रीब्यूशन कर सके इकोनॉमी के अंदर. अब उसमें जो अगर पुरानी एमनेस्टीज का अगर हम व्यू करें तो उसमें हमने ये चीज नोट की है कि कोई ना कोई उसका एक खास टाइम पीरियड जो है वो सेट किया जाता है कि जो लास्ट एमनेस्टी आई उन्होंने एक डेट दे दी कि इस डेट से पहले जो भी लोग यूके के अंदर मौजूद हैं वो लोग सारे के सारे क्वालिफाई करेंगे. इसी तरीके से रिसेंटली उसके ऊपर यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसको 1 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन किया. उसके ऊपर रिसेंटली कुछ महीने पहले जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली जो है उसके ऊपर एक डिस्कशन हुई है जिसके तहत जितने भी इलीगल लोग हैं उनको बारे में ऑफ कोर्स ये बात की गई है कि किसी न किसी तरीके से एमनेस्टी देकर उनको सेटल किया जाए. लेकिन एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट का स्टांस था उसके ऊपर वो बड़ा मजबूत था. उन्होंने ये कहा था कि हम कोई भी एमनेस्टी को इस सिचुएशन में नहीं लाना चाहते कि इसको एज अ ब्लैंकेट यूज करके तो जितने भी इलीगल लोग हैं वो यहाँ पर सेटल हो जाएं. उसका नुकसान क्या होगा कि जिस तरीके से आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि यहाँ पर वो ऐसा कोई इन्विटेशन या इस तरह की कोई भी चीज वो नहीं करना चाहते जिसके बायस लोग जो है वो या इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो यूके की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हों. लेकिन चूंकि अगर पास्ट हिस्ट्री में देखा जाए तो ये ऑलरेडी एमनेस्टीज देते रहे हैं, तो उसी की बेस पे हम या जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो एक इस चीज के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि शायद नियर फ्यूचर में कोई ना कोई एमनेस्टी जरूर आएगी. सही है. तो गुलाम हुसैन साहब, ये जो लोग बहुत अरसे से स्टे किए हुए हैं लेकिन अभी तक जो है वो इलीगल ही स्टेटस है उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है बरतानिया में? देखिए, एक तो इनको काम करने की इजाजत होती है जिसकी वजह से बाहर काफ़ी परेशानी होती है और ये किसी ना किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह पे बिल्कुल इलीगल जॉब्स करते हैं जहाँ पर पैसे कम मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है. और 4 साल पहले गवर्नमेंट ने एक नई लेजिस्लेशन की थी. उन्होंने कहा कि इलीगल बंदे को जो
کرائے پر گھر دے گا اس کو بھی جرمانہ ہوگا. تو اس دوران بھی سختی ہوئی اور یہ بھی لوگوں کو پریشانی ہوئی, گھر لینے کے اندر بھی پریشانی ہو رہی تھی, گھر کو رینٹ آؤٹ نہیں کرتا تھا گھر. اب جو ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ جب کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ والی جابس ہی بند ہو گئی جو کہ ظاہر ہے چھوٹی موٹی لوگ مارکیٹوں میں جابس کرتے تھے یا اور کئی چھوٹے موٹے کام کرتے تھے, وہ بھی کووڈ کی وجہ سے بند ہو گئے. تو ان کی پریشانی کے اندر مزید اضافہ ہو گیا, کیونکہ جو لوگ گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر تھے کسی نہ کسی حوالے سے, تو ان کو تو گورنمنٹ نے گرانٹ بھی دے دی یا ان کو فرلو اسکیم کے تحت جو ہے وہ ان کو پے بھی دے دیا اور بھی کسی گرانٹ کے تحت دے دی. لیکن جن لوگوں کا کہیں اندراج ہی نہیں ہے یا جن کے ویزے ریفیوز ہو چکے ہیں اور وہ چھپے ہوئے ہیں, وہ تو گورنمنٹ سے نہ کوئی تقاضا کر سکتے ہیں اور بلکہ یہاں تک کہ ان کو وکیلوں کو فیس دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ایسے میں ہماری کچھ چیریٹیز ہیں, انہوں نے کچھ مدد کی. ہم نے دیکھا کہ جس علاقے میں ہم ساؤتھ ہال کے علاقہ کے اندر گرودوارے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بھی لوگوں کی کافی مدد کی اور ان کو کچھ شیلٹر بھی دیے, رہائشیں بھی دی, کھانے پینے کا. لیکن غلام حسین صاحب یہ اپنے طور پر ایک تضاد نہیں ہے کہ برطانوی حکومت ایسے لوگوں کو ڈیپورٹ بھی نہیں کر رہی, ملک بدر بھی نہیں کر رہی, واپس بھی نہیں بھیج رہی, لیکن وہ یہاں پر گھر بھی نہیں لے سکتے رہنے کے لیے, تو یہ اپنے طور پر ایک کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ بالکل کانٹرڈکشن ہے, لیکن اصل بہت سارے لوگ جو ہے نا ایک بائی چوائس جو ہے وہ چھپے ہوتے ہیں, وہ نہیں جانا, واپس نہیں جانا چاہتے. ان کو کوئی وہاں پر اپنے جو بھی ان کے ریسپیکٹو کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پر کچھ فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا, یا کئی ایسے کنٹریز ہیں جیسے سیریا ہے یا افغانستان ہے یا عراق ہے, ان وہاں پر حالت جنگ میں ہے تو لوگ واپس نہیں جانا چاہتے. ایک یہ وجہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی اپیلیں پینڈنگ ہوتی ہیں, اپیلیں چل رہی ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ جن کا ریفیوز کیا ان کو جلدی سے وہ رائٹ آف ورک نہیں دیتے, تو جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی کے اندر اضافہ ہوتا ہے. کچھ اچھا کوئی قابل وکیل ہو, بعض اوقات وہ لڑ جھگڑ کے ہوم آفس سے اجازت لے لیتے ہیں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے, بعض اوقات اجازت مل جاتی ہے. لیکن جن کو اجازت نہیں ملتی ان کی لائف بڑی میزریبل ہے, بڑی پریشانی کا شکار ہیں. بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں یہاں روزمرہ ہمارے ساتھ ان کا ٹاکرا بھی ہوتا ہے, بڑا پریشانی کا شکار ہیں. ایک طرف کووڈ کی وجہ سے پریشانی, جابس نہیں ملتی, اور دوسری طرف جو ہے وہ کئی تو ایسے لوگ ہیں جو کہ 20-25 سال سے انلیگل اس کنٹری میں رہ رہے ہیں, نہ کبھی اپنے ملک میں واپس گئے ہیں. کئی ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر وہاں پر یہاں آ گئے ہیں, بچے جوان ہو گئے ہیں, شادیاں ہو گئی ہیں, لیکن وہ واپس نہیں جا سکے. تو ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ بندہ جب ان سے بات کرتا ہے ایسے افراد سے تو یقین کریں کہ بندہ خود رو پڑتا ہے ان کی ردات سن کے, ان کی کہانی سن کے. تو ہماری بہت سارے ایم پی سے بات چیت ہوتی ہے, بلکہ یہ بورس جانسن صاحب جب اب وزیر اعظم برطانیہ کے جب یہ میئر کا الیکشن لڑے تھے تو میری خود ان سے ساؤتھ ہال کے اندر ملاقات ہوئی, میں نے انٹرویو بھی ان کا کیا. تو وہاں پر میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ جس علاقے کے اندر کمپین کرنے آئے ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر انلیگل امیگرینٹس رہتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ یہ بھی ایک نارمل سٹیزن کی طرح زندگی گزار سکیں. تو انہوں نے اس وقت بھی وعدہ کیا, میرے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم جو ہے وہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کریں گے. اب ہم اپنے یہ جو ہمارا پردیش سے دیش تک پروگرام ہے اس کے تھرو بھی ہم تقریباً 2-2.5 سال سے پرائم منسٹر کو اور ان کی گورنمنٹ کو یاد کرا رہے ہیں کہ آپ کا جو وعدہ تھا اس کو جو ہے وہ آپ کنسیڈر کریں اور ان کو بھی انسان سمجھیں. اور یہ جو انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں, میں تو ان کو انلیگل امیگرینٹ نہیں کہنا چاہتا, لیکن انڈاکومنٹڈ جو لوگ ہیں ان کو ان کے بارے میں کوئی تھوڑی سی پالیسی نرم کریں. اب افغانستان سے اب آپ نے اعلان کیا کہ آپ 20,000 لوگوں کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں, یہاں پر اس کی بات کاری کریں گے. تو جو یہاں پر پہلے سے لوگ ہیں جو کہ بہت میزریبلی لائف گزار رہے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ لندن کی آپ سڑکوں پر جس طرح بھی چلے جائیں آپ کو ہوم لیس لوگ نظر آتے ہیں, فٹ پاتھوں پر لوگ سوئے ہوئے ہیں اور پارکوں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی گھر نہیں ہے. تو اگر آپ ان کو بھی نہیں گھر دے رہے ہو, جو وہاں سے دوسرے ممالک کے اندر آپ ٹی وی پر آ کر اعلان کریں کہ ہم ان کو گھر بھی دیں گے, ان کو رہائش بھی دیں گے, تو پہلے جو یہاں پر لوگ ہیں ان کو تو سیٹل کریں, وہ اتنے پریشانی کا شکار ہیں یہاں پر. تو یہ ہم نے ایم پیز کے تھرو بھی لیٹر لکھا ہے, بلکہ ہمارے یہاں پر برسٹر امجد ملک صاحب ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر کو 2 دفعہ لیٹر لکھا ہے, ان کو اکنالجمنٹ بھی ہے, ان کو اس کا جواب دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. لیکن غور کب کریں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تقریباً 1,30,000 کے قریب لوگوں نے اس پٹیشن پر دستخط کیے کہ جو جس کے بعد جو ہے یہ پٹیشن پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث آئی. ابھی اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث جاری ہے, 2-3 سیشن ہو گئے ہیں, ابھی اس کا آؤٹ کم نہیں آیا.
لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ضرور نکلے گا، اور ہمیں میرا خیال ہے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جو ان کو ہمیں انسان سمجھنا چاہیے جو یہاں پر اتنی بڑی تعداد کے اندر انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں. اور میرے خیال سے یہ میرے ساتھ دو معزز سولسٹر صاحبان ہیں، رومانہ کوثر صاحبہ اور عمر منظور صاحب، میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کوئی ایسا میکنزم بنائیں، کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ ایسے لوگ جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے، آپ یا تو ان کو فیس بہت کم لیں گے یا ان کو فیس آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس لوگ آئیں، ان کے کیس دائر کریں تاکہ یہ کچھ لوگ جو ہے فیس نہ ہونے کے ڈر سے جو ہے وہ سولسٹر سے رابطہ نہیں کر پائے اور وہ بیچارے اس طرح کی لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر رومانہ صاحبہ دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں کیا پرابلم لگتا ہے؟ گورنمنٹ ان سارے لوگوں کو اگر لیگل ان کا سٹیٹس چینج کر دیتی ہے، لیگل کرتی ہے، تو گورنمنٹ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا پرابلمز ان کو فیس کرنا پڑیں گی جس کی وجہ سے وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا سٹیٹس چینج نہیں کرتے؟ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کیا پرابلمز ہیں ان کے سامنے؟ جی، گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جو لوگ انڈاکیومنٹڈ جو اوور اسٹیئرز ہیں اس کنٹری میں، ان کو خود نہیں پتا کتنے لوگ ہیں ان ٹوٹل. سو مطلب امپاسبل نہیں ہے کیونکہ کافی لوگ بہت سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں انڈاکیومنٹڈ، نہ کبھی انہوں نے کوئی کیس اپلائی کیا ہے، نہ ہم آفس کو پتا وہ یہاں پہ. سو اس طرح کے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. سو اس طرح اگر وہ سب کو دے دیں گے اسٹیٹس وداؤٹ کوئی اپلیکیشن یا کچھ بھی، تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. نہیں، لیکن اگر گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ڈاکومنٹڈ بھی ہو جائیں گے، گورنمنٹ کو صحیح فگر بھی پتہ چل جائے گی، ظاہر ہے وہ آئیں گے، اپلائی کریں گے، پھر ہی ان کا سٹیٹس تبدیل ہوگا، تو وہ ایک لسٹ میں بھی آ جائیں گے. میں کچھ بولوں وہ ان کو مل جائے. جی، اس پہ عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب میں ایسا تھوڑا سا یہ رومانہ صاحب کی بات تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. کسی نہ کسی دیکھیں یہاں پر اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہر قسم کا ڈیٹا نکال لیتی ہے، چاہے کووڈ کے حوالے سے ہو، چاہے ان کو یہ پتا ہو کتنے لوگوں کو ویکسین نہیں لگی، کنہوں نے لگائی ہے، کن کی ڈیو ہے، ہر ڈیٹا یہ نکال لیتے ہیں. تو اگر یہ چاہیں تو انلیگل امیگرینٹس کا بھی ڈیٹا نکال سکتے ہیں. دیکھیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی کا کیس جو ہے ریفیوز ہوا ہوا ہے، کوئی پینڈنگ ہے، تو اگر یہ چاہیں تو یہ ڈیٹا نکال سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑا مشکل ٹاسک نہیں ہے. جی رومانہ صاحب، بات یہ ہے کہ اگر جی پر اگر دیکھا جائے گا، اگر گورنمنٹ کو جو پرابلم فیس کرنی پڑے گی اگر ان سب کو دے دیں تو اوبیسلی ان کو اپنا فائنینشیل اسٹرکچر، اپنے جیسے این ایچ ایس کی سروسز، یہ سب ان کو دیکھنا ہوگا، ان کی ہاؤسنگ اینڈ آل دس، تو یہ سب ان کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا اگر وہ ایسے دے دیں. اینڈ دوسری بات جو گورنمنٹ اوبیسلی ریفر کرتی ہے وہ امیگریشن رولز پہ، بیکاز رولز ہے کہ اگر آپ ایلیگل انٹر ہوئے ہیں آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، یا آپ نے رولز بریک کیے ہیں کہ آپ ایلیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں، یا اپلیکیشن جب ریفیوز ہوگی آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو واپس جانا ہے، تو اگر آپ رولز کے حساب سے نہیں چل رہے تو گورنمنٹ ریفر کرتی ہے کہ رولز اس لیے ہیں کہ آپ بریک نہ کریں. تو اگر وہ جو بھی اوور اسٹیئرز ہیں ان کو ویسی ویزے دے دیں گے، اینڈ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپلائی نہیں کیا، وہ اوور اسٹیئر ہیں، ایون اوور اسٹیئر ہو کے کام بھی کر رہے ہیں، تو وہ پھر رولز بریک کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل تھنگ کہ اٹس ایکسیپٹیبل کہ آپ امیگریشن رولز بریک کر سکتے ہیں. تو میں بھی اس وجہ سے بھی گورنمنٹ نے ایسی کوئی پالیسی نہیں کی کہ اٹس فائن، اٹس اے نارمل تھنگ کہ اگر آپ امیگریشن رولز بریک کر رہے ہیں. لیکن ہاؤ ایور جو اوور اسٹیئرز ہیں ان کے لیے اویلیبل ہیں اپلیکیشن کہ وہ کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اوور اسٹیئرز اور رول بریک کرنے والوں کو کی انکریجمنٹ ہوگی اگر آپ ان سب کو وہ کر دیا جائے گا، لیگل کر دیا جائے گا، تو آپ انکریج کر رہے ہیں باقی لوگوں کو کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹا سا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اوپر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر منظور صاحب، کچھ تو جینون امیگرینٹس ہوتے ہیں جو جنگ زدہ علاقے سے آئے ہیں، جو جان بچا کے بھاگے ہیں، جن کی جان کو خطرہ تھا اور ان کو لگا کہ یہاں سے نہیں جائیں گے تو ان کی جان کو پرابلم ہے، جان کو خطرہ ہے. یہ تو ہو گئے جینون امیگرینٹس جنہوں نے ہر حال میں کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے اپنے ملک سے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بہتر مستقبل کے لیے اپنی جمع پونجی کر کے وہ اسمگلرز کو دیتے ہیں، کنٹینرز کے ذریعے سے آتے ہیں، کسی بھی طرح کر کے وہ صرف بہتر مستقبل کے خواب میں یا خواہش میں اور
اور ایک بڑے ملک میں جانے کے لیے یا ایک جہاں روزگار کے بہتر مواقع ہیں وہاں پر جانے کے لیے جو ہے ان کو کریز ہوتا ہے کہ وہاں پر پہنچتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ کہ قانون ان دونوں طرح کے امیگرینٹس میں کیسے فرق کرتا ہے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل یہ بالکل ہوم آفس نے اس کے اوپر بڑا کلیئر، آف کورس اگر کسی بھی شخص کی جان کو کسی پولیٹیکل ریلیجن یا کسی اور بیس کے اوپر، جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی افغانستان میں یا سیریا میں کچھ اس طرح کے حالات ہیں، عراق میں تھا پاسٹ میں، تو وہ تو آف کورس ریفیوجیز اگر موو کرتے ہیں یہاں پہ تو ان کو جو یو کے کی حکومت ہے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے. دوسرا جو لوگ دیکھیں یہ صدیوں سے ہوتا ہے کہ جب آپ کی دنیا جب یہاں پہ معاشرے کے اندر جو معاشی استحصال ہوگا، ایکول ذرا فائنانشیل اپرچونٹیز لوگوں کے پاس کسی کنٹری میں نہیں ہوں گی، تو آف کورس وہ کسی ایسے کنٹری کے اندر موو کرنے کی کوشش کریں گے جہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ اچھے فائنانشیل جو ہے وہ ان کے پاس اپرچونٹیز اویلیبل ہوں گی. لیکن دیکھیں جیسے آپ لوگ ابھی ریسنٹلی جو بھی آپ نے جو کنورسیشن کی، میں اس کے ساتھ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ گورنمنٹ اگر جو آلریڈی یہاں پہ جتنے بھی انلیگل لوگ موجود ہیں وہ دیکھیں کام تو پھر بھی کر رہے ہیں، وہ ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ چھپ کے کام کر رہے ہیں، اور وہ اگر ان کو کسی طریقے سے یہ سٹیٹس دے دیتے ہیں تو وہ اس جو اپنا ٹیکس کی مد میں اس ملک کی اکانومی کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں، انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ چھپ کے کام کرتے ہیں اور ان کو وہ ٹیکس نہ دینے کی بنا پر یا ان کا لیگل سٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی امپلائر ہیں یہاں پر وہ ان کو مس یوز کرتے ہیں سم ٹائم، اور ان کو اتنا کم ریٹ دیا جاتا ہے اور پلس وہ اپنا ٹیکس چوری کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو جو ایکچوئل پیسہ ہے وہ نہیں جا رہا. اگر یہ اس طریقے سے جس طریقے ابھی اگر یہ اپنا اس طریقے سے کوئی سیٹ کرتے ہیں کرائٹیریا، دیکھیں اگر کوئی بھی انلیگل جو اپنے معاشی وجہ سے یا کسی فیملی کی وجہ سے اگر یو کے میں انٹر ہو چکا ہے تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پہلے بڑے اچھے قانون یو کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے کہ اگر کوئی بھی شخص انلیگل طور پر 14 سال یو کے میں اگر رہ گیا تو اس کی پرائیویٹ لائف اسٹیبلش ہو جاتی ہے، چونکہ 14 سال کا ٹائم پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر. اب اس ریسنٹلی انہوں نے اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ 14 سال کا جو قانون تھا اس کو انہوں نے 20 سال کے اندر چینج کر دیا. اب 20 سال تک کسی شخص کا اس یو کے میں انلیگل رہنے تک تو اس بیچارے کی 20 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد تو اس کے حالات ہی نہیں رہتے کہ وہ ویزا لینے کی اس کو خواہش ہی مر جاتی ہے. اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی اگر ایسا شخص کچھ عرصہ ٹائم پیریڈ یہاں پر گزار لیتا ہے تو اس کی آف کورس بائی لا اس کی ایک پرائیویٹ لائف اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اس کی انٹیگریشن ہے یو کے سوسائٹی کے اندر. تو اس کے تحت ان لوگوں کو اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے قوانین جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے جائیں، اور جو 20 سال کا جو قانون ہے کہ 20 سال انلیگل رہنے کے بعد اس کو ویزا دیا جائے، یہ بڑا انفیئر قانون ہے. چونکہ 20 سال کا ٹائم پیریڈ میں اگر کوئی بندہ 40 سال کا انٹر ہوا تو 60 سال وہ تو بیچارہ مرنے والا ہو جائے گا جب اس کو ویزا ملے گا، اور اس کو تو ضرورت ہی نہیں اس ٹائم پہ اس ویزے کی. تو ان کو چاہیے کہ ایسی جو ٹائمنگز ہیں وہ اس کو لیس کیا جائے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جس طریقے سے جی پوچھئے. میں یہیں پر نا احمد منظور صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ یہاں پر 15-20 سال سے رہ رہا ہے تو اگر وہ کسی ایسی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یا اس کے کوئی ایسے عزیز و قارب کے ساتھ رہ رہا ہے کہ جن کا اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا کسی ایلڈرلی جو پیپل ہیں ان کی لک آفٹر کر رہا ہے، تو ایسی کیٹیگری کے اندر کیا وہ ان کی بیس پہ ویزا یہاں پر اپلائی کر سکتا ہے کہ؟ جی بالکل ایسی سچویشن یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس میں دیکھیں اس کو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوم آفس آلویز دیکھتا ہے، کیونکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے اس کے پاس ڈسکریشن جو ہے وہ موجود ہے کہ کوئی بھی ایسے سرکمسٹانسز ہوں جس کی بنیاد پر کوئی فیملی جو ہے وہ اگر واپس نہیں جا سکتی، یا کوئی ایسا شخص، اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص کہ اگر اپنے جیسے بچوں کے پاس رہ رہا ہے، اگر وہ بوڑھا ہے یا اس کے بچے اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں، یا کوئی ایسا کلوز یورپین کا کوئی ایسا فیملی ممبر ہے کہ وہ اپنی میڈیکل ریزن کی وجہ سے اگر وہ خود اپنے آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتا اور اس کی کوئی شخص کیئر کر رہا ہے، تو آف کورس ایسے کیس میں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اگر کوئی ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آف کورس وہ اپلائی کر سکتا ہے.
اب پرابلم کیا ہے کہ یہاں پر جو بہت سارے لوگ ہیں ان کا ایشو کیا ہے کہ وہ اتھارٹیز کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں آتے. ان کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیوں چیز پائی جاتی ہے کہ ہم ہوم آفس کے ساتھ اپنا کیس فائل کریں گے, ہوم آفس ہمیں پکڑ کے ریموو کر دے گا. تو ان کو آپ کے چینل کی توسط سے میں اسپیشلی ایسے لوگ جن کی لائف میں کوئی بھی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی میڈیکل ریزن ہے, اگر وہ واپس نہیں آ سکتے, دیکھیں قانون میں اس حد تک بھی گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ کی اپنی ٹائز جو ہیں اپنے کنٹری سے کٹ چکی ہیں تو تب بھی آپ اس کی بیس کے اوپر بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. لیکن لوگ جو ہے وہ ایک چونکہ سیٹ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ 20 سال وہ ان کے ذہن میں وہی کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کی بنا پر وہ بالکل جو ہے وہ اپلائی ہی نہیں کرتے اپنی اپلیکیشن. اور دوسرا جس طرح آپ ایمنسٹی کی بات کر رہے تھے, ایمنسٹی کے تحت بھی وہی لوگ کوالیفائی کریں گے جو کہ ہوم آفس کے ڈیٹا میں کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہے ہوں گے. اگر آپ پاسٹ کی ایمنسٹیز دیکھیں, جب آپ اتھارٹی سے کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہے, آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, 10-20 سال آپ نے گزار دیے ہیں اور آپ نے آج تک کوئی اپلیکیشن ہی نہیں کی, تو اتھارٹیز کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ یو کے میں یہاں پہ موجود ہیں. اور سیکنڈلی میں اس کی بڑی وہ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بچہ اگر ماں جو ہے وہ بچہ روئے نا تو اس کو دودھ نہیں دیتی ہے, تو لوگ یہاں پر چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ تعالیٰ تو اسے بینیفٹ کیسے ملے گا. صحیح ہے, لیکن اس بات کا جی غلام حسین صاحب, لیکن اس بات کا آپ کیا جواب دیں گے جو رومانہ صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ انلیگل امیگرینٹس کو یا اوور اسٹیئرس کو کا سٹیٹس تبدیل کر کے ان کو لیگل کر دیں گے تو پھر تو قانون کی پاسداری کرنے والا اور قانون بریک کرنے والا دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے, تو پھر تو آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو بھی سٹیٹس وہی مل جائے گا, آپ قانون بریک کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات کی ہے رومانہ کوثر صاحبہ نے, لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ برطانوی وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کے اندر تقریر کی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ جو یہاں پر لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں جنہوں نے کبھی اس ملک کے اندر جرم نہیں کیا, حالانکہ یہ جو انلیگل رہنا ہے, اوور سی ہونا, یہ بھی اٹ سیلف ایک جرم ہے, لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اتنی لیتھل نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے برطانیہ کے اندر جو ہے وہ انلیگل رہنے دیں. ایسا نہیں ہے. اگر اس کی کوئی سزا بنتی ہے, اگر اس کا کوئی فائن بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ دینے کو تیار ہیں, لیکن اگر کوئی کسی ایسے جرم میں ملوث نہیں ہے یا کسی نے اسٹیٹ کے خلاف ایسا جرم نہیں کیا یا کسی نے کوئی ایسا سوشل کرائم نہیں کیا, تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہیومن رائٹ بیسس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایکسیپشنلی جو ہے اس کو معاف کرنا چاہیے, اور اس کو چاہے آپ پرماننٹ اسٹے نہ دیں, آپ 3 سال کا ویزا دے دیں, 2.5 سال کا ویزا دے دیں, اور اس کے بعد اگر دیکھیں کہ اس بندے کا بہیو ٹھیک ہے, یہ بندہ ٹیکس پراپر پے کر رہا ہے, اس کے بعد اس کا ویزا ایکسٹینڈ کریں. لیکن اگر اس طریقے سے کووڈ کے بعد بھی لوگ اس مایوسی کے عالم میں رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک طرف سے جو ہے وہ آپ افغانستان سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں, ہم آپ کو لیگل کریں گے, اور دوسری طرف برطانیہ کے اندر جو انلیگل افراد موجود ہیں آپ ان کو سٹیٹس جو ہے وہ ٹھیک نہیں کریں. اور دوسری بات کہ جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت, یہ ان کے منشور کے اندر شامل تھا, یہ بار بار تقریروں میں یہ کہتے تھے کہ میں اس حق میں ہوں, تو پھر اگر پرائم منسٹر ہو کے بھی وہ اگر یہ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو پھر کس نے کرنی ہے. اگر ہوم سیکرٹری بھی ہے تو وہ بھی پرائم منسٹر کے انڈر ہیں, تو ان کو چاہیے کہ بالکل ایبسولوٹ جو ہے وہ ایمنسٹی بے شک نہ دیں, لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر ایسا میکنزم بن سکتا ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پہ جب یہ پہلا 14 سال والا رول تھا تو اس کے اندر بہت سارے لوگ ویسے کم ہو جائیں گے. اگر آپ 14 ایئرز کا قانون واپس آ جائے تو میرا خیال ہے شاید ہزاروں یا لاکھوں افراد اس کیٹیگری میں آ کر انلیگل افراد ویسے کم ہو جائیں گے. تو پھر اگر اس کے بعد آپ یہ کر دیں کہ جو اس ملک کے اندر لیگلی انٹر ہوا ہے وہ 10 سال بھی اگر اس ملک میں جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ رہ رہا ہے تو ہم اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو اب اس طرح کیٹیگرائز کر کے جو آہستہ آہستہ ان کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس حوالے سے بالکل ہی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی موو نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی, اور جو پرائم منسٹر کا جو وعدہ ہے اس کی وعدہ خلافی بھی ہوگی. تو ہم تو اس پروگرام کے توسط سے بھی اور ویسے بھی پرائم منسٹر بورس جانسن کو بار بار ان کا وعدہ ہی یاد دلاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان افراد کو بھی انسان سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں کسی نہ کسی ایسے جو ہے وہ ریلیف کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی ہماری طرح نارمل زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے, چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں, پھر میں رومانہ صاحبہ سے ایک سوال اور عامر منظور صاحب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। रोमाना साहब, एक एंगल देखने का और सोचने का ये भी है कि जब कुछ लोग इलीगल रहते हैं और उनका स्टेटस लीगल नहीं है और वो लीगली जॉब नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते, और फिर वो करेंगे भी तो अंडरपेड होंगे, तो ऐसे में इस बात का ख़तरा मौजूद रहेगा कि वो क्राइम की तरफ जा सकते हैं। ज़ाहिर है उनको जब उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं कि वो जॉब्स कर सकें, पैसे कमा सकें, तो ख़तरा मौजूद है कि वो क्राइम की तरफ जा सकते हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं। तो आप नहीं समझते कि ये भी एक ऐसा एंगल है जिसकी बुनियाद पर, या ये एक ऐसा आर्गूमेंट है जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट को जो है वो कुछ नरमी करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? जी डेफिनेटली मैं ये समझती हूँ कि ये अच्छा पॉइंट हमने किया कि जो ओवरस्टेयर्स हैं, जो काम नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको रेंट करने की भी परमिशन नहीं होती, तो ऐसे लोगों को वो क्राइम की तरफ जाते हैं, या तो वो मेडिकली डिप्रेशन में आ जाते हैं, या मेडिकल इश्यूज उनको हो जाती है, वो फैमिलीज को या अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी जब ये एमनेस्टी के ऊपर डिबेट हुआ था, ये चीज़ें भी, ये इश्यूज रेज की गई थी पार्लियामेंट के सामने कि जो ओवरस्टेयर्स हैं वो ये इन कंडीशंस में फेस करें। स्पेशली जो कोविड की सिचुएशन थी उसमें ऐसे ज़्यादा लोग थे जो क्राइम की तरफ चले गए, एंड मतलब डिप्रेशन, मेडिकल ग्राउंड। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली है एंड गवर्नमेंट को इसकी भी अवेयरनेस है। हाउएवर जब अगर हम डिबेट देखें जो पार्लियामेंट में हुआ था, उसमें उन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो अवेल कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोसीजर्स पहले से है, जो 20 years लाइक रूल है, या जो ओवरस्टेयर्स का रूल है, वो एप्लीकेशंस करके अपनी स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं यूके में। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है आमिर मंजूर साहब, एक और नुक्ता जिस पर हमने प्रोग्राम शुरू किया था, चलिए जो आ गए तो आ गए, जो साल से रह रहे हैं सो रह रहे हैं, जिनको 14 साल हो गए हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग आ रहे हैं वो एक अलग मसला है। अब जैसा मैंने फिगर्स शेयर किए कि 12,000 लोग इस साल में 8 महीने में अब तक आ चुके हैं, और अभी 30 कश्तियों में 800 नए अफराद आ गए हैं एक दिन में, अगर इतने लोग आएंगे। अब ये बताइए कि हुकूमत के पास ये रास्ता क्या है? चलें जो आ गए उनका हल निकालना है, लेकिन मज़ीद लोगों को इलीगल तरीके से आने से रोका जाए। देखिए उसके लिए गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल करने जा रही है। इसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज शाया कर दी हैं। होने क्या जा रहा है, पहले कोई भी शख्स जब यहाँ पे यूके में असाइलम क्लेम करता या इलीगल एंटर होता था तो उसको यूके के अंदर रखा जाता था। अब ऑस्ट्रिया की बेस के ऊपर अब करने क्या जा रहे हैं फ्यूचर में कि ये आउट ऑफ यूके कुछ खास टेरिटरीज चूज करेंगे, वहां पर लोगों को रखा जाएगा जब तक उनका असाइलम क्लेम या उनका जितना भी जो मैटर है वो रिजॉल्व या डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक उन लोगों को जब वहां पे रखा जाएगा। अगर तो उनको वो दे दिया जाता है असाइलम या रेफ्यूजी स्टेटस, उनको यूके में लाया जाएगा, अदरवाइज उनको वहां से ही रिमूव कर दिया जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने उसको दो तरीके से इसको डिवाइड किया कि वो लोग जो यूके में लीगली जैसे कि विजिट वीजा पे एंटर होते हैं और उसके बाद यहाँ पे नहीं छोड़ते या फौरन जो अब असाइलम क्लेम कर लेंगे, ऑफ कोर्स उनको वो डिफरेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो उनको इस चीज का बेनिफिट देना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट यूके में लीगल एंटर हुए थे, तो उसकी बुनियाद पर उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। और अगर उनका क्लेम जो है असाइलम का वो अप्रूव हो जाता है तो वो यहाँ पर सेटल हो सकेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो कि बोट्स के जरिए या किसी दूसरे तरीके से इलीगली यूके में एंटर होता है तो उसको वो इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि उसको इमीडिएटली जो है वो यूके के बाहर जो टेरिटरीज ये सोच रहे हैं, आल्दो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि भी वहां पर रखा जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर पहले होता था कि डिटेंशन सेंटर के अंदर ही जो फास्ट ट्रैक टाइप जो थे उसको मैटर्स को कोर्ट में डिसाइड किया जाता था, इमीडिएटली जो उसके ऊपर इंटरव्यू होता था ताकि जो भी मैटर्स हैं उनको इमीडिएटली डिसाइड करके वहां पर ही उसको टैकल किया जाए। और बजाय इसके कि अगर उसको यूके में रखा जाए, उसमें होता क्या, यूजुअली लोग एंटर होते हैं, अपना असाइलम क्लेम तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में यहाँ से लोग मुकम्मल तौर पर डिसअपीयर हो जाते हैं और कई सालों तक वो मिलते नहीं, बाद में लेटर ऑन वो कोई ना कोई एप्लीकेशन करते हैं। तो इस वजह से वो उसको इस तरीके से जब वो टैकल करने जा रहे हैं वेरी सून, जिसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी अपनी पॉलिसीज शाया कर दी हैं। आल्दो उसके ऊपर जितने भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भी आप एंट्री को बुनियाद बनाकर असाइलम क्लेम या रेफ्यूजी स्टेटस को डिसाइड ना करें, बल्कि आप केस के मेरिट के ऊपर डिसाइड करें कि अगर कोई भी शख्स जैसे भी एंटर हो रहा है
اگر وہ انٹر ہو چکا ہے تو اس کا جس طریقے سے بھی جو کیس بنتا ہے اس کے مطابق آپ صحیح ہے. بہت شکریہ عامر منظور صاحب, بہت شکریہ رومانہ کوبا آپ کا بھی, اور غلام حسین صاحب آپ کا بھی. بہت اہم ایشو پر ہم نے بات چیت کی ہے. یہ برطانیہ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, امیگرینٹس کے لیے بھی, اوور اسٹیز کے لیے بھی, پھر اسائلم کلیم کرنے والوں کے لیے بھی, اور حکومت برطانیہ کے لیے بھی, اور باقی لوگوں کے لیے بھی. تو اس اہم ایشو پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.